أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رکوع سے یہ بات شروع ہوئی تھی. اللہ فرماتے ہیں ہم جب کوئی آیت کسی آیت کی جگہ پہ لاتے، جو کافر تھے یا مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کے نبی کے اوپر اعتراض کرتے کہ آپ یہ قرآن خود گھڑتے ہیں، خود قرآن اپنی طرف سے بناتے ہیں. اللہ نے اس کا پھر یہ جواب دیا کہ اس قرآن کو تو روح القدس یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نازل کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ آسمان سے اس کو نازل کر رہے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. یقیناً ہم جانتے ہیں، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم جانتے ہیں، بے شک لوگ آپ کو کہتے ہیں اس نبی کو کوئی انسان یہ قرآن سکھاتا ہے. یہ قرآن کوئی بشر، کوئی انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے. یعنی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ کا علم کتنا حاوی ہے کہ جو باتیں بھی لوگ دلوں کے اندر کرتے تھے یا بھری محفلوں کے اندر کرتے تھے، جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر طعن کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں اس ساری تنقید کو، طعن کو، ان سارے اعتراضات کو میں اللہ جانتا ہوں. یعنی اللہ کے علم کے اندر ہے. اسی طرح میرے محترم بھائیو، آج بھی اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے، کسی کے اوپر طعن زنی کرتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. وہ یہ مت سمجھے کہ میں اس کی کسی انسان کی عدم موجودگی کے اندر اس کی غیبت کر رہا ہوں، گلہ کر رہا ہوں، یا اس کی خامیوں کو اجاگر کر رہا ہوں. کسی کو پتہ نہیں چلے گا، سب سے پہلے میرے اللہ کو پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے پیارے حبیب کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ آپ کے اوپر طعن کر رہے ہیں، لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی. اللہ فرماتے ہیں جس انسان کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ انسان اللہ کے نبی کو قرآن سکھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ تو عجمی ہے. اس کے بارے میں روایت آتی ہے، طبری کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن مسلم الحضرمی فرماتے ہیں کہ ہمارے 2 عیسائی غلام تھے. وہ عیسائی تھے، ایک کا نام غالباً یسار تھا اور ایک کا نام جبر تھا. وہ اپنی کوئی کتاب پڑھا کرتے تھے، یعنی عیسائی تھے، اپنی کوئی کتاب پڑھا کرتے تھے. تو جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو آپ وہاں ٹھہر جاتے، کچھ لمحے کے لیے وہاں ٹھہر جاتے ان عیسائیوں کے پاس. تو جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ نبی ان کے پاس ٹھہرتا ہے تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو نوجوان ہے یسار اور جبر، یہ اللہ کے نبی کو یہ قرآن سکھاتے ہیں، یہ زبان سکھاتے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ تو ہے ہی عجمی، وہ عربی ہے ہی نہیں. یہ قرآن عربی کے اندر ہے، اس کی زبان عربی ہے، فصیح ترین اس کی زبان ہے، وہ تو عجمی ہے، وہ کیسے اس کو قرآن سکھائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. وہ عجمی ہے اور اس قرآن کی زبان تو خالص عربی ہے، فصیح ترین عربی زبان ہے، وہ بھلا کیسے اس کو قرآن سکھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں ان کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ اس قرآن کی نسبت کسی انسان کی طرف کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہی ان کی سب سے بڑی جہالت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے. یہ ان کی بہت بڑی جہالت تھی. اور میرے محترم بھائیو، اندر ان کے جانتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. صرف جیسے کوئی بندہ اعتراض ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کوئی عیب مل جائے، کوئی خامی مل جائے تاکہ میں اس کو رسوا کروں، اس کو ذلیل کروں، وہ عیب اور خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کی اس تبلیغ کو روکا جا سکے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی نیری جہالت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور خالص عربی کے اندر ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں ہے، یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے.
پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور رہتی دنیا تک اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرماتے ہیں یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس دور کے اندر بھی محترم بھائیوں کافروں نے اور خاص طور اہل یورپ نے بڑی کوشش کی ہے کہ قرآن سے خامیاں نکالی جائیں، قرآن سے غلطیاں نکالی جائیں، قرآن کے اوپر خامیوں کو بیان کیا جائے. انہوں نے پوری کوشش کیا لیکن ایک غلطی بھی اس قرآن سے نہیں نکال سکے. زیر زبر کا فرق بھی ان کو معلوم نہیں ہو سکا. اتنی بہترین اور محفوظ ترین کتاب ہے. اور یہی سب سے بڑا معجزہ ہے میرے نبی کا کہ رہتی دنیا تک قیامت تک یہ کتاب بالکل صحیح و سالم رہے گی. جس طرح نازل ہوئی تھی اسی طرح یہ قیامت کی دیواروں تک محفوظ رہے گی. یہی سب سے بڑا اعزاز ہے قرآن کا بھی اور جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.